کہ یہ ایک موسمی اور رسمی تہوار ہے، یہ کوئی مذہبی تہوار نہیں ہے۔ سردی کا موسم جاتا ہے، گرمی شروع ہوتی ہے تو اس پر سیر و تفریح کر لیتے ہیں۔ اور دوسری تحقیق یہ ہے اس بارے میں کہ یہ ایک گستاخ رسول ایک شخص تھا سیالکوٹ کا، 1734 عیسوی میں اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اس وقت کے گورنر نے اس کو سزا دلوائی اور قتل کرایا۔ تو اس کا جب قتل کا دن آتا تھا تو اس کے جو ماننے والے اور حامی تھے وہ میلہ لگایا کرتے تھے اور اس میں پتنگ بازی اور پتنگ کی بیع و شراء یہ سب چیزیں ہوتی تھی۔ تو اس وقت سے یہ بڑا پسند، تو اس اعتبار سے یہ غیروں کا ایک مذہبی طریقہ بن گیا اور مذہبی رسم۔ تو ایسا شخص کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والا، اس کی یاد میں ایک برا کام کیا جا رہا ہے، مسلمان بھی اس میں ملوث ہوں اور مسلمانوں کے بچے بھی وہ کام کریں، تو اس سے بڑی بے حیثیت، بے حسی، بے غیرتی، بے ایمانی کی اور کیا بات ہے۔ آج ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار، تو کیا اس سے کوئی زبانی دعوے؟ ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں، اللہ کے نبی کے نام لیوا ہیں، تو کیا صرف کوئی زبانی دعویٰ کرنے سے کام چل جائے گا؟ عمل ہمارا ایسا ہے کہ ہمارے بچے جو ان کے گستاخی کرنے والوں کی یاد میں جو کام کیے جاتے ہیں ان میں شریک ہوتے ہیں، تو پھر کہاں ہم اللہ کے نبی کے عاشق ہوئے؟ کیا وہ دکھلاؤ گے اللہ کے نبی؟ ذرا سوچو۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو پتنگ بازی ہے اور بسنت کا موقع خاص طور سے، ویسے بھی پتنگ بازی اس میں بہت سارے مفاسد ہیں، بہت سارے نقصانات ہیں اور بہت سارے گناہوں کو یہ شامل ہے۔ ایک گناہ تو ہے کفار کے ساتھ مشابہ۔ بخاری شریف کی روایت گزشتہ ہفتے بھی سنائی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا تو ان کا حشر انہی میں سے ہوگا۔ تو یہ کفار کے ساتھ مشابہت ہے، گستاخ رسول کی یاد میں جو کام کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ مشابہت، تو اب دیکھ لیجئے کہ ہمارا حشر کن کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، ان کی موافقت نہ کرو۔ تو جب یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم ہے اور موافقت سے منع کیا گیا، تو کیا مشرکین کی موافقت کا حکم ہوگا؟ اس کی اجازت ہوگی؟ عبادات میں بھی ان کی مخالفت کہ جس طرح وہ روزہ رکھتے ہیں ہم ایسا روزہ نہیں رکھیں گے، یہود و نصارہ روزہ رکھتے ہیں اور سحری نہیں کھاتے، ہم سحری کھائیں گے، ان کی مخالفت کا حکم ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو کسی قوم کی رونق بڑھائے گا ان کا حشر انہی میں سے ہوگا۔ ایک گناہ یہ ہے، اس میں ایک مفسدہ اور خرابی ہے کہ اس میں مالی نقصان ہے، جانی نقصان ہے، جان اور مال کو تلف کرنا ہے، اتلاف مال اور اتلاف جان اور مال کو تلف کرنا ہے۔ مال بھی ضائع ہو رہا ہے اور جانوں کا بھی خطرہ ہے، مال بھی ضائع ہوتا ہے، جانوں کا خطرہ ہے۔ کتنی خبریں آتی ہیں کہ فلاں گر گیا، فلاں کی مانجے سے ہاتھ کٹ گیا، فلاں کی گردن کٹ گئی۔ ابھی میں ظہر بعد آ رہا تھا ادھر حکمران سے، تو ایک بچہ 7 سال کا ہونٹ کٹ گیا میرے ساتھ، مجھے بھی بڑا رحم آیا، یہ خون چل رہا تھا ہونٹ، اب رو رہا چلا رہا۔ اس کا ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ پتنگ ہے ان کا بیچنا، مانجھے کا بیچنا، اس کا کیا حکم ہے؟ بعض حضرات نے معلوم بھی کیا ہو واٹس ایپ پہ میرے سے، تو اس میں دارالعلوم کا فتویٰ میں نے ان کو بھیجا، اور ویسے بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ سب لغو و لعب ہے،
یہ سب لام العیب ہیں، تو ان کا بیچنا مکروہ ہے۔ ان کے بغیر بھی اللہ روزے دے دیں گے، آپ دکان پر مت رکھو، رزاق تو اللہ ہے۔ آپ ایک سال نہ بیچ کر دیکھ لو، دیکھو آپ کو کیا نقصان ہے۔ ایسے بھرپور کمائی کے لاکھ مانگو، ہمیں تو حلال پاکیزہ مال چاہیے، اسی میں برکت ہوگی، اسی میں عافیت ہے۔ ایک نقصان اور مقصد علماء نے بیان کیا ہے کہ بے پردگی کا گناہ ہوگا۔ عام طور سے چھتوں پر پتنگ اڑاتے ہیں تو اس سے بے پردگی ہوتی ہے، تو یہ بے پردگی کا گناہ ہوگا۔ تو بہت سارے گناہوں کو اشارہ۔ پھر پتنگ کے پیچھے دوڑنے والے یا ایسا ہے جیسا کبوتر کے پیچھے دوڑنے والا، اور کبوتر کے پیچھے دوڑنے والے کو ابو داؤد شریف مسند احمد کی روایت میں ہے کہ شیطان ہے، جو کبوتر کے پیچھے دوڑ رہا ہے وہ شیطان ہے، تو پتنگ کے پیچھے دوڑنے والا بھی شیطان ہے۔ اور ایک نقصان، بڑے بڑے مفاسد علماء نے لکھے کہ دوسرے کو اذیت پہنچانا ناجائز ہے، حرام ہے، تو جانتے ہو۔ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بلکہ پوری مخلوق محفوظ ہے۔ اب اس میں پتنگ بازی میں یہ ہوتا ہے تو مسلمان کا شیوا نہیں کسی کو تکلیف پہنچائے۔ پتنگ بازی میں ہوتا ہے کہ ہر ایک دوسرے کی پتنگ کاٹنے کے در پہ، جب میری پتنگ کٹے گی تو مجھے اذیت ہوگی، تکلیف پہنچے گی، تو دونوں گناہ، یہ اذیت کا گناہ۔ اب غرض خلاصہ یہ ہے کہ پتنگ بازی ناجائز ہے، اس کو خریدنا بیچنا یہ سب ناجائز ہے، اور اس میں پیسے دینا یا اسی طریقے سے ایک مفسدہ یہ پہلے نہیں تھا، یہ ابھی چند سالوں سے ہی چل گیا، ڈی جے بجانا، ڈیک ڈی جے بینڈ باجے، ادھر نماز ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، اللہ کے ذکر سے غفلت، اس قدر برائی ہے، نہ نماز کا خیال۔ مسلم محلوں میں، آپ کے محلے میں بھی اور محلے میں بھی دیکھا، تو آپ اس کو روکیں، اچھی طرح روکیں، جیسے بھی روک سکتے ہیں۔ ایک سال آپ کو دقت آئے گی، لیکن اگر کسی برائیوں کو روک دیا تو انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں ہمیشہ کے لیے صدقہ جاری بن جائے گی۔ آپ کوشش کرتے روکیں، ان کو سمجھائیں، جو بھائی یہاں موجود ہیں اور جو اس کام کو کرتے تھے کہ ڈی جے اور ڈیک بجاتے تھے، پتنگ بازی کرتے تھے، تو ابھی توبہ کر کے اٹھیں، ابھی توبہ کر کے اٹھیں، کل تک کوئی پتہ نہیں موت آ جائے۔ کچھ ارادہ رکھے ہوئے اس ارادے کو ختم کریں، اپنے دوست و احباب کو، بھائیوں کو، سب کو سمجھائیں کہ یہ برا کام اپنے محلے میں نہیں ہونے دینا۔ آج اس محلے سے، اس بستی سے ختم، تو انشاءاللہ کل کو دوسری جگہ اس کا اثر پہنچے۔ تو یہ سب بہت گناہ کی چیزیں ہیں، لہٰذا ان سے بچنا ہے، گناہ سے بچیں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ عشاء کے وقت جب بھی موقع ملے اللہ کے سامنے توبہ کر کے، اللہ اس وقت تک کے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر۔